وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. اور پیروی کی اس کی جو لکھا پڑھا کرے شیطان لوگ سلیمان کی سلطنت ہونے پر، حالانکہ نہیں کفر کا کام کیا سلیمان نے، لیکن شیطانوں ہی نے کفر کا کام کیا. سکھایا کرے لوگوں کو جادو، اور جو اتارا گیا بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر. یہ آیت 102 آیت نمبر ہے سورہ بقرہ کی، چونکہ آیت اور بھی آگے ہیں تو یہ طویل آیت کریمہ، تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں. اور چونکہ یہ بھی یہودیوں کا ہی ذکر ہے اس آیت کریمہ میں، سورہ بقرہ کی یہ تقریباً 60-65 یہ جتنی آیتیں ہیں، اس میں کل بھی جو آیت بیان کی گئی اس میں بھی ایک چیز کا ذکر تھا، یہودیوں کی پہچان کر لیجیے، یہودیوں کے تعارف ان کے بارے میں بیان کیا گیا، بنی اسرائیل اور یہودیوں کے بارے میں. چونکہ یہود کا تعلق گزشتہ انبیاء کرام سے بہت زیادہ رہا ہے، تو اس لیے بھی کہ جتنے انبیاء پیدا ہوئے بنی اسرائیل ہی میں پیدا ہوئے، جس کے سبب سے ان کا تعلق انبیاء کرام سے بہت زیادہ رہا. مگر ان میں سے زیادہ تر لوگ، سب نہیں، 100% نہیں، سب زیادہ تر لوگ مگر انبیاء کرام کے مخالف ہی رہے. انبیاء کرام کے مخالف رہے، انبیاء کرام سے عداوت کی، انبیاء کرام کے باتوں کو انہوں نے انکار کیا. مگر ان میں بھی چند لوگ صاحب ایمان بھی رہے اور چند لوگ انبیاء کرام کے سچے چاہنے والے اور ایمان والے بھی ہوئے. مگر زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوئے جو کہ انبیاء کرام سے ان کا قریبی واسطہ رہا. تو اسی کے تعلق سے اس آیت کریمہ میں ایک چیز کا ذکر ہے. اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر یہودیوں نے پیروی کی اس جادو کی جو لکھا پڑھا کرے شیطان لوگ. یہودی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے کچھ پہلے سے ہوتے تھے یا کچھ پہلے سے تھے، سلیمان علیہ السلام کے بنی اسرائیل کے نبی ہیں، ان کا ذکر تو بہت طویل ہے دوسرا، مگر یہاں اشارتاً اس زمانے کی بات کا ذکر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اس زمانے کے جو لوگ ہوتے تھے وہ جادو بہت زیادہ سیکھتے تھے، کہ انہوں نے جادو بہت زیادہ سیکھی ہوئی تھی. اور جادو کہاں سے سیکھتے تھے؟ شیطان سے، شیطانوں سے یا جناتوں سے جادو سیکھا کرتے تھے. مگر انہوں نے کیا کہا؟ اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہم نے سلیمان علیہ السلام سے سیکھا. اس کا ذکر کیسے آگے دیکھیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف انہوں نے یہ بات کہی، یا سلیمان علیہ السلام کی طرف انہوں نے الزام ڈالا کہ یہ جادو ہم نے سلیمان علیہ السلام سے سیکھا. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت، اور سکھایا کرے لوگوں کو جادو اور جو اتارا گیا بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر. یہ دو فرشتوں کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے. یہ دو فرشتوں کا ذکر اس لیے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک طرح سے یوں کہیے کہ بنی اسرائیل کی تھوڑی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ بہت ساری مدد کا ذکر ہوا کہ اللہ نے آسمان سے ان کے لیے کھانا اتارا، منہ و سلوہ اتارا،
پہاڑوں سے ان کے لیے پانی کے چشمے جاری فرمائے. انہیں میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو ان کے درمیان بھیجا. باقاعدہ وہ فرشتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جادو کا علم سکھا کر بھیجا. اور وہ جادو کا علم سکھا کر بھیجا تھا ایک طرح سے بنی اسرائیل اور یہود کی آزمائش کے لیے بھی تھا اور ان کی مدد کے لیے بھی تھا کہ بنی اسرائیل ہاروت اور ماروت سے اپنی ضرورت کے لیے اور اپنے مدد کے لیے یا اپنے نفع کے لیے کچھ جادو سیکھیں. مگر جو ہاروت اور ماروت یہ فرشتے تھے وہ جادو کا علم سکھانے سے پہلے یہ وعدہ لیا کرتے تھے کہ جب آپ سیکھیں گے تو سب سے اول چیز تو یہ کہ اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. وہ یہ وعدہ لیا کرتے تھے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جس سے دوسروں کو نقصان ہو. اپنے آپ کی حفاظت یا اپنے آپ کو نفع دینا ٹھیک ہے مگر اس میں اس کے ذریعے سے دوسروں کو نقصان یا دوسروں کو تکلیف نہیں دیں گے. ان وعدہ لے کر وہ سکھایا کرتے تھے فرشتے. ان کا نام تھا ہاروت اور ماروت. حالانکہ نہیں کفر کا کام کیا سلیمان. نبی معصوم نہیں کیونکہ نبی معصوم حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم سلیمان علیہ السلام سے ہم نے سیکھا ہوا ہے. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. وہ سکھایا کرے کسی کو یہاں تک کہ کہہ دیا کرے. یعنی وہ فرشتوں کا ذکر وہ سکھایا کرے کسی کو ان کو سکھاتے تھے یہاں تک کہ کہہ دیا کرے. ان کو بتایا کرتے تھے کہ ہم بس بلا ہی ہے یعنی یہ جو جادو ہے یہ بلا ہی ہے تو تم کفر کا کام نہ کرنا. فلا تکفر تو تم کفر کا کام نہ کرنا. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. تو وہ سیکھا کرتے تھے ان سے جس سے جدائی ڈال دیں میاں اور بیوی کے درمیان. یعنی یہ یہودی اور یہ بنی اسرائیل ان سے کیا سیکھتے تھے, کون سی چیزیں سیکھتے تھے؟ ایسی جادو ایسی چیزیں ان سے سیکھتے تھے کہ ایسا جادو جس سے جدائی ڈال دی جائے میاں اور بیوی میں. بین المرء وزوجہ یعنی ایسا جادو ان سے سیکھا کرتے تھے کہ میاں بیوی میں جس کے ذریعے سے بھوک ڈال دی جائے, نفرت ڈال دی جائے, اختلاف جھگڑا ڈال دی جائے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اور نہیں ہے وہ بگاڑ سکنے والے اس میں, نہیں وہ بگاڑ سکنے والے اس سے کسی کا مگر اللہ کے حکم سے. اس کی تفسیر یوں ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے کفری جادو کو کفر قرار دیا ہے. یعنی جو جادو کفریہ ہے اس کو جادو کو کفر قرار دیا ہے. اور جس جادو میں کوئی کفر نہ ہو, اول تو یہ تفسیر اشرفی میں اول تو یہ کہ جادو کفر ہے اول تو یہ, اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا بھی جادو ہے جس میں کوئی کفریہ چیز نہ ہو. جادو میں اکثر کفریہ چیز ہوتی ہے اور اگر اس میں کفریہ چیز نہ بھی ہو تب بھی جادو کفر کی چیز اگر نہ بھی ہو تب بھی اسلام میں جادو حرام ہے اور ہر قسم کے جادو سے منع فرما دیا گیا ہے. یہ ساری تفصیل سماعت کرنے کے بعد اتنا سمجھ لے کہ جادو بھی بہرحال کوئی چیز ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے قرآن کی آیت کریمہ سے کہ جادو بھی بہرحال کوئی چیز ہے. مگر جادو بہرحال اسلام میں ایک کفر ہے پہلے تو, دوسرا حرام ہے اور دوسرا ہر قسم کا جادو اسلام میں منع ہے. اور ایک چیز یہ بھی ہے دیکھیے یہ بنی اسرائیل اور یہودی اس زمانے میں بھی بہت زیادہ جادو سیکھا کرتے تھے. تو آپ جانتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف انہوں نے الزام کیوں لگایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام سے ہم نے جادو سیکھا ہے, سلیمان علیہ السلام سے ہم نے پڑھا کیا. اصل تفسیر یہ ہے کہ پہلے میں آیت کریمہ مکمل پڑھ لیتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر.
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ لوگ سیکھا کرتے تھے وہ جو نقصان دہ انہیں اور نفع نہ دے انہیں، یعنی اس میں سے وہ سیکھتے تھے جو نقصان کرنے والا ہو، نفع کرنے والا نہیں سیکھتے تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یقیناً جان چکے تھے کہ بلا شبہ جس نے مول لیا اس کو نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کچھ بھلائی۔ یعنی یہ جان لے وہ، یا وہ جان چکے تھے کہ یہ جو ہم مول لے رہے ہیں، یعنی یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں، اس سے جو ہم یہ کر رہے ہیں، اس کا نفع یا اس کا سیکھ رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے جو لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس کے ذریعے سے جو لوگوں کو نقصان میں ڈال رہے ہیں، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کچھ بھلائی، نہیں اس کے لیے آخرت میں عذاب ہے، نقصان ہے اس کے لیے۔ بلکہ تفسیر میں ایک یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جادو کا کام کرنے والوں کے لیے آخرت کا تو نقصان ہے ہی، مگر دنیا میں بھی اس کے لیے شدید ترین عذاب اور نقصانات ہے، چاہے وہ جادو کرنے والا ہو چاہے وہ جادو کروانے والا ہو۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ فی زمانہ جادو بہت 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 کم ہو چکا ہے، کمیاب نہ کے برابر، بہت کم باقی ہے، مگر یقین جانے اس زمانے میں جادو کثرت سے بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ روایت یہ بھی ہے نا کہ انہی یہودیوں نے دونوں عالم کے تاجدار اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام پر بھی جادو کیا، اسی میں تفصیلات دوسری جگہ موجود ہے، آیت پوری کر لیتے ہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بے شک کتنا برا ہے وہ کہ خریدا جس سے انہوں نے اپنے نفس کو، اگر علم سے کام لیتے، یعنی ان کو اگر سمجھ میں آتا تو جان جاتے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے، یعنی وہ جادو سیکھ کر اس کے ذریعے سے جس کو نقصان پہنچانے کا کام کیا ہے، وہ جانتے اگر اس میں تو ان کو پتا چلتا کہ انہوں نے کتنا برا، کتنی بری چیز خریدی ہے، کتنا برا کام کیا ہے اپنے لیے، یا کتنا برا کا کام کیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جو انہوں نے اس کا جو الزام ڈالا تھا سلیمان علیہ السلام کی طرف، اس کا سبب یہ تفسیر اشرفی میں کیوں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے پہلے یہ ہاروت و ماروت تھے، اور ان کے ذریعے سے انہوں نے بنی اسرائیل اور یہودیوں نے جادو سیکھا تھا، اور رلے سے کثرت کے ساتھ جنہوں نے جادو سیکھا تھا وہ اس کے اثرات لوگوں پہ ڈال رہے تھے، نقصان پہنچا رہے تھے، اور اس کے ذریعے سے خاص کر کے میاں بیوی کو بھوت ڈالنا، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا کام کر رہے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جناتوں کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کو ڈھونڈا جن کے پاس یہ جادو تھا اور جادو کی کتابیں تھی جنہوں نے لکھ رکھا تھا، اور ان تمام لوگوں کو ڈھونڈ کر سب کو سزائیں دے کر کروایا، اور یہ جتنی کتابیں تھی جادو کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب کو جمع فرمایا، اور سب کو جمع فرما کر اپنے تخت کے نیچے دفن کر حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تخت کے نیچے دفن کر دیا تو اب یہ جتنے یہودی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے تخت کے نیچے جادو کی ان کتابوں کو دفن فرما دیا تو صرف صاف طور پہ لکھا ہے، وہ کہنے لگے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان کی بادشاہ صرف انسانوں پر نہیں تھی نا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ہر مخلوق پر تھی، یعنی جانور بھی آپ کی پیروی کرتے تھے، پرندے بھی آپ کا حکم مانتے تھے، جنات بھی آپ کا حکم مانتے تھے، اور یہ صرف جاندار چیزیں نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام بے جان چیزیں بھی حکم مانتے تھے، پتھر، پہاڑ، ہوا، پانی، یہ بھی آپ کا حکم مانتے۔ اگر پانی کو حکم دیتے پانی بہنے لگتا، پتھروں کو حکم دیتے پتھر فرما برداری کرتے، ہوا کو حکم دیتے ہوا فرما برداری کرتے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ طاقت اور یہ بادشاہت تھی، تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی ان کی کتابوں کو جب
لے کر اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے انہوں نے یہ بات کہنی شروع کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جتنی طاقتیں دکھاتے ہیں یہ اسی جادو کے اثر کی وجہ سے دکھاتے ہیں جو انہوں نے اپنے تخت کے نیچے دفن کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا کار اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے۔ اور تھوڑا سا وقت لے کر اور عرض کریں، آپ جانتے ہیں آج کے یہودی بیت المقدس پر اتنے زیادہ جو ہے قابض کیوں ہیں؟ بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کہاں تھی؟ بیت المقدس میں۔ تو آپ جانتے ہیں آج کے یہودی کیوں اتنا زیادہ بیت المقدس پر قابض ہیں، جبرن قبضہ کیے ہوئے ہیں اور اس کو اپنے جو ہے اپنے تابع میں اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے؟ ماہرین بتاتے ہیں کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر وقت تخت ڈھونڈا جائے، تخت کے نیچے کی کتابیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔